ولم یکن لہ کفوا احد والصلاة والسلام علی اول العدد العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین لا یقاس بهم من خلق احد ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم من یوم العداوۃ الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. صلوات پڑھیے گا بابا صلی دعا ہے اس پاک بارگاہ میں الہی محمد و آل محمد کا صدقہ تمام مومنین و مومنات کی دلی خواہشات مبنی بر شریعت الہی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. بانیان مجلس کے حوائج شرعیہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اپنے مرحومین اور بانیان مجلس کے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے باواز بلند صلوات پڑھیں. معزز بزرگان اور محترم دوستوں، قرآن حکیم کی بہت ہی معروف آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. ارشاد قدرت ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے. جن اور انسان ان کی وجہ تخلیق عبادت خدا ہے. جتنے بھی انسان ہیں، چلو جنوں کی بات چھوڑتے ہیں اس وقت، جتنے بھی انسان ہیں ان کی وجہ تخلیق عبادت ہے. پیغمبر گرامی کی معروف حدیث ہے، حدیث قدسی سے کہا جاتا ہے. حدیث قدسی بھی فرمان خدا ہوتا ہے. حدیث قدسی ہے کہ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف. اللہ کہتا ہے میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میرا تعارف ہو جائے. میں نے کچھ ہستیوں کو پیدا کیا کہ جو میری معرفت کا ذریعہ بن گئے. یقیناً آپ کی توجہ ہے. سارے انسان اس لیے پیدا ہوئے کہ اللہ کی عبادت کریں، اور کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جو معرفت توحید کے لیے پیدا ہوئی ہیں. اللہ تو تھا لیکن اس کے خالق ہونے کو کوئی نہیں جانتا تھا. اللہ تو تھا لیکن اس کے رازق ہونے کو کوئی نہیں جانتا تھا. اللہ تو تھا لیکن اس کے معبود ہونے کو کوئی نہیں جانتا تھا. کچھ ہستیاں ہیں کہ جس کو اس نے پیدا کیا تو اس کے خالق ہونے کا پتہ چلا. توجہ آپ صاحبان کی ہے. کچھ ہستیاں ہیں کہ جن کو پیدا کیا تو اس کے خالق ہونے کا پتہ چلا، اور کچھ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے رزق کھایا تو اس کے رازق ہونے کا پتہ چلا. انہوں نے عبادت کی تو اس کے معبود ہونے کا پتہ چلا. توجہ ہے صاحبان کی. میں جو بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ ایام جو اس وقت گزر رہے ہیں 25
माह मुहर्रम सरकार सज्जाद की शहादत का रोज़ था। ये अय्याम मैं समझता हूँ मौला ही के साथ मखसूस करने चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कुछ हस्तियाँ इबादत खुदा के लिए खल्क हुई, कुछ मारिफत खुदा के लिए खल्क हुई। जो मारिफत खुदा के लिए खल्क हुए ना, उन्होंने इबादत ऐसे की कि ज़ैनुल आबिदीन बन गए। वजह है नहीं आपसे वो ज़ैनुल आबिदीन बने। सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन के अलकाबात में से ये हमारी जो मजलिस होती है ना, इसका असल हदफ और मकसद ये होता है कि मजलिस के बाद बंदों के पास कुछ चीज़ ऐसी भी हो कि कह सकें कि मजलिस से कुछ लेके आए हैं। तवज्जो है ये नहीं आपसे मान के। ये दर्स आले मोहम्मद है। मेरी कोशिश है कि मैं एक आध बात आपकी खिदमत में मुमकिन है अर्ज़ कर सकूं। वैसे बेफैज़ मजालिस आप वाक़यात की तरफ भी मुतवज्जे होते हैं, मासूमीन की सीरत से भी आप आगाह होते हैं। मौला सज्जाद के अलकाबात में एक लक़ब है, मौला को कहते हैं इब्नुल खैरातैन। इब्नुल खैरातैन, दो खैरों का फर्जंद, दो खैरों का बेटा। मौला सज्जाद को इब्नुल खैरातैन क्यों कहते हैं, इसकी वजाहत करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। इब्नुल खैरातैन क्यों कहते हैं? उस दौर में एक अरब था, एक फारिस। फारिस की हुकूमत बहुत बड़ी थी, अरब वाले ये बहुत अजीम थे, इनकी हुकूमत बहुत बड़ी थी। अरब में जो सबसे ज्यादा खैर था वो बनी हाशिम का गिराना था। तवज्जो है आप साहबान की, आपने गौर फरमा लिया। यानी अरब में जो बड़ा घर था वो बनी हाशिम का था। एक खैर तो बनी हाशिम है, तवज्जो आपकी है। दूसरा खैर फारिस था। हाकिम वक्त है, उसने फारिस पे हमला किया। यही आजकल जो ईरान कहा जाता है, ईरान पे हमला किया। ईरान पे हमला करके ईरान को फतह किया। फतह करके ईरान के लोगों को तहे किया, कुछ लोगों को कैदी बना लिया। उन कैदियों में कुछ मस्तूरात भी थीं। इन सब को वो लेके दरबारे खिलाफत में आ गए। तवज्जो है यानी आप सहमान की, मैं बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। इन सारे कैदियों को लेके वो दरबारे खिलाफत में आ गए और इन कैदियों में दो बच्चियां थीं जो बादशाह फारिस की बेटियां थीं। वो भी आके बैठ गई। जब फैसला होने लगा तो हाकिम वक्त से किसी ने पूछा कि इन बच्चियों का क्या करें, तो हाकिम ने कहा कि वही तरीका कि जो किया जाता है, जो जंग में आ जाएं वो कनीजें होती हैं, हमने फतह हासिल की है, ये कनीजें हैं, इन्हें बेच दिया जाए। जब हाकिम वक्त ने फैसला दिया ना कि इन्हें बेच दिया जाए, मेरे मौला वहां पे तशरीफ फरमा थे। अली देख के कहते हैं तुझे रसूल की हदीस याद नहीं? तवज्जो चारों में साहिबान से आप लोग फरमाएंगे तो मैं जुमला अर्ज करूंगा ना। मेरे दोस्तों, मेरे मौला फरमाते हैं तुझे रसूल की हदीस याद नहीं? कहा कौन सी हदीस? कहा ये नबी ने कहा था, नबी ने कहा था कि अकरमू करीमा कुल्ले कौमिन, हर कौम के करीम का एहतराम करना चाहिए। सिर्फ मुसलमान हो तो वो अच्छा बंदा हो तो वो काबिल एहतराम नहीं होता। जो भी अपने कबीले में साहिब इज्जत हो उसकी इज्जत करनी चाहिए। तवज्जो आप सहबान की यकीनन हो गई। मासूम फरमाते हैं, मौला अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि ये अपनी कौम का करीम है, इसकी बच्चियां हैं, इन्हें बेचा नहीं जा सकता। कहा फिर क्या करें? मौला अली फरमाते हैं इन बच्चियों को इख्तियार दो कि ये किसे इंतखाब करती हैं। यानी आप सहमान की, इन बच्चियों को इख्तियार दो कि ये किसे इंतखाब करती हैं। मेरे मौला आगे बढ़े, एक बच्ची से पूछा बेटा तेरा नाम क्या है? जब मौला अली ने पूछा ना कि तेरा नाम क्या है, ये बच्ची देख के कहती है मुझे शाह ज़नान कहते हैं। शाह ज़नान का क्या मतलब है? औरतों की सरदार। जब कहा ना मुझे शाह ज़नान कहते हैं, अली देख के कहते हैं कायनात में औरतों की सरदार सिर्फ मुस्तफा की बेटी ज़हरा है। तवज्जो चाह रहा हम कायनात में औरतों की सरदार सिर्फ मुस्तफा की बेटी ज़हरा है। आज
آج سے علی تجھے شہربانوں کا نام دیتا ہے. توجہ آپ صاحبان کی ہو گئی. آج سے تیرا نام علی شہربانوں رکھتا ہے. ایک شہربانوں ہے, دوسری کا نام کیہان ہے. میرے سنی شیعہ بھائیوں غور فرمائیے گا, ایک کا نام کیہان ہے, دوسری کا نام شہربانوں ہے. شہربانوں نے جسے اپنا سرتاج تسلیم کیا اس کا نام ہے حسین. پر آپ کی توجہ آپ نے غور فرما لیا, اس کا نام ہے حسین. اور کیہان نے جسے اپنا سردار منتخب کیا, اگر آپ کی تاریخ پہ نظر ہو تو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں, وہ بھی وہ ہے کہ جسے علی کہتا ہے میرا بیٹا لیکن نسب کسی اور کا ہے. نہیں, آپ غور نہیں فرمائے, آپ کی پوری توجہ نہیں, جملے عرض کر رہا ہوں. وہ بھی ہے علی ہی کا بیٹا, ایک اور بندے کے نسب میں علی نے تربیت کی ہے, نام محمد ہے. توجہ چاہ رہا ہوں صاحبان سے, کہا کہ وہ بھی محمد ہے, نسب کسی اور کا ہے. علی کہتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے. کیہان نے محمد کو منتخب کیا, شہربانوں نے حسین کو منتخب کیا. ایک خیر بنی ہاشم ہے, دوسرے خیر فارس والے ہیں. ان دونوں خیروں کے فرزند کا نام ہے سجاد. مولا امام سجاد کی عظمت پہ چند جملے آپ کی خدمت عالیہ میں. مجھے پتا ہے, میں مجھ سے پڑھتا رہتا ہوں, مجھے آگاہ ہوں میں کہ آپ کس طرح کی باتیں پسند کرتے ہیں, لیکن بہرحال مجھے مولا سجاد کی عظمت کے چند جملے آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنا ہے. نعرہ حیدری. بڑی آپ کی توجہ آپ نے غور فرما لیا. ایک دو ابن الخیرات ہیں. مولا سجاد کی ولادت ہوئی, چند روز کے بعد مخدومہ شہربانوں کا انتقال ہو گیا. سجاد کی داعیہ کے طور پہ جس نے کام کیا اسے کہتے ہیں کیہان. پوری توجہ چاہ رہا ہوں صاحبان سے, اس کا نام کیا ہے؟ کیہان. کیہان وہ ہے کہ جسے جناب سجاد کی داعیہ کے طور پہ یہ شرف حاصل ہوا. بیٹھتے ہیں کھانا کھانے کے لیے, مولا سجاد بھی بیٹھتے ہیں. یہی کیہان جو مولا کی داعیہ بھی ہے, مولا کی خالہ بھی ہے. یہ عظمت سجاد ہے کہ خالہ کو بھی ماں کہا کرتے تھے. اور آپ کی توجہ کے لیے جملہ کہتا ہوں, اس شخصیت کی عظمت اس سے بڑی کیا ہوگی کہ جسے سجاد اپنی ماں کہے. جسے سجاد اپنی ماں کہے. مولا سجاد ماں کہتے ہیں کیہان کو. کیہان بھی کھانے پہ بیٹھی ہوئی ہیں, مولا سجاد بھی کھانے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ مولا سجاد کوشش کرتے ہیں کہ بعد میں لقمہ اٹھاؤں. کیہان چاہتی ہیں کہ میں بعد میں لقمہ اٹھاؤں. آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ سجاد نے روٹی علیحدہ کھانا شروع کر دی. دسترخوان پہ اکٹھے اپنی ماں کے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے. جب کسی نے پوچھ لیا مولا آپ اپنی ماں کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے, کہا اس لیے کہ جب میں کھانا کھانا شروع کروں میں جس لقمے کو اٹھانا چاہوں ہو سکتا ہے اس لقمے پہ میری ماں کی نظر ہو. توجہ چاہ رہا ہوں صاحبان سے, میری ماں کی نظر بھی اسی پہ ہو, لہذا میں اکٹھا کھانا نہیں کھاتا, اس لیے کہ جو کھانا میری ماں کو پسند ہے وہ وہی کھائے, میں نہ کھاؤں. عظمت ماں کے لیے مولا سجاد کی یہ جملے. آپ کی توجہ ہے, میں یقیناً آگے بڑھ رہا ہوں اور آپ کی خدمت عالیہ میں مجھے کچھ باتیں عرض کرنا ہے مولا سجاد کی عظمت کے حوالے سے. وہ زین العابدین ہے کہ عبادت کرتے ہیں, اور یہ تو پکی بات ہے نا, آل محمد جب بھی عبادت کرتے ہیں تو عبادت کرتے ہوئے جس جگہ پہ ہوتے ہیں توجہ وہاں نہیں ہوتی, جس کی عبادت کرتے ہیں اس کی بارگاہ میں ہوتے ہیں. جس کی عبادت کرتے ہیں اس کی بارگاہ میں ہوتے ہیں. نہیں, آپ کی توجہ نہیں تو میں ایک جملہ اور عرض کر لیتا ہوں. سائل آتا ہے مسجد پہ, دروازے پہ, مسجد والوں کچھ دو, کچھ نہیں ملتا. پھر کہتا ہے مسجد والوں کچھ دو, پھر کچھ نہیں ملتا. پھر کہتا ہے مسجد والوں دو, پھر کچھ نہیں ملتا. اب جو کچھ نہیں ملتا نا تو پلٹتا ہے مسجد کے دروازے سے اور ترچھی نگاہ سے دیکھتا ہے. ایک مرتبہ دیکھتے دیکھتے کہتا ہے اللہ تیرے گھر میں آیا تھا,
خالی واپس جا رہا ہوں. یہ جملہ کہنا تھا کہ تیرے گھر میں آیا تھا, خالی واپس پلٹ کے جا رہا ہوں. علی ہاتھ پیچھے کرتے ہیں, انگشتری کی طرف اشارہ کرتے ہیں. میں دیکھ کے کہتا ہوں یا علی دینا تھا تو پہلے بھی دے دیتے. کہا دیکھ نہیں رہا, پہلے مانگ کن سے رہا تھا؟ توجہ ہے یا نہیں آپ صاحبان؟ پہلے مانگ کن سے رہا تھا؟ پہلے مانگ رہا تھا مسجد والوں سے. جب اس نے نام اس کا لیا کہ جس کے پاس علی تھا, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. چلو مہربانی آپ کی, آپ نے توجہ فرما لی. مولا سجاد نماز پڑھ رہے, اور جب نماز پڑھتے ہیں یہ آل محمد, ہم تو نماز میں ہی سارے حساب کرتے ہیں نا. توجہ ہے یا نہیں آپ صاحبان کی؟ اور پھر ہم نماز پڑھتے نہیں, ہم نے رٹی ہوئی ہے. توجہ ہے یا نہیں آپ صاحبان کی؟ ہم جو نماز پڑھتے ہیں اس میں خیال ہمارا سارے دن کی کاروبار پہ جاتا ہے, سارا حساب دکان پہ کرتے, دکان کا سارا حساب اپنی نماز میں کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم قربتاً اللہ عبادت کہا ہے آل محمد نے کہ جب عبادت کرو تو قربتاً اللہ کیا کرو. کہا تو ہے, لیکن ہم قربتاً یہ جب کرتے ہیں تو ان کی نظر اس کی طرف ہوتی ہے کہ جس کی عبادت کر رہے ہیں. مولا سجاد عبادت میں ہیں, بچہ کنویں میں گرتا ہے, سارے گھر والے کہتے ہیں کہ بچہ کنویں میں گر پڑا, بچہ کنویں میں گر پڑا. مولا اسی ترتیب سے اپنی نماز کو پڑھتے جاتے ہیں. جب نماز ختم کرتے ہیں گھر والے قریب آتے ہیں, بچہ کنویں میں گر گیا. ہم چیخے, ہم چلائے, آپ نے توجہ ہی نہیں کی. مولا چلتے چلتے کنویں کے پاس آئے, آ کے کہتے ہیں کنویں میری امانت واپس کر. توجہ چاہ رہا ہوں میں صاحبان سے, کنویں میری امانت واپس کر. پانی اوپر آنا شروع ہوا. جب پانی اوپر آیا مولا نے بچے کو پکڑا. جب پکڑا تو ابھی تک کپڑے بھی تر نہیں ہوئے تھے. توجہ چاہ رہا ہوں میں صاحبان سے, ابھی تک کپڑے بھی تر نہیں ہوئے تھے. جب بچے کو باہر نکالا تو ایک مرتبہ مولا دیکھ کے کہتے ہیں اگر میں اس محافظ کو بھول جاتا اس کی حفاظت کون کرتا. توجہ ہے غور فرما رہے ہیں آپ جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ آپ کی پوری توجہ ہے نا؟ یہ ہے زین العابدین, یہ ہے زین العابدین جو اس انداز سے عبادت کرنے والے ہیں. اور خدا شاہد ہے کہ عبادت جب کرے بندہ تو قربتاً اللہ کرنی چاہیے, اللہ کے لیے عبادت کرنی چاہیے. اور مولا سجاد جو کام دے کے گئے اور جو معاملہ ہمیں یقیناً آپ جانتے ہیں, 4 آسمانی کتابیں ہیں, قرآن, انجیل, زبور, تورات. پہلی 4 کتابوں میں جو دعاؤں کی کتاب ہے اسے کہتے ہیں زبور. زبور دعاؤں کی کتاب ہے, اور سجاد کی دعاؤں کو بھی زبور آل محمد کہا جاتا ہے. اپنا مزاج بنائیں, اپنی عادت بنائیں, اپنا مزاج بنائیں, اپنی عادت بنائیں کہ دعائیں کیا کریں, دعائیں پڑھا کریں, دعائیں پڑھنے کا مزاج بنائیں. توحید سیکھنا چاہتے ہیں تو مجھ جیسے جاہل سے نہیں, یا علی سے سیکھ یا سجاد سے سیکھ. توجہ ہے یا نہیں آپ صاحبان کی؟ غور ہے یا نہیں آپ صاحبان کا؟ میں کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں میرے دوستوں, میرے بزرگوں, جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسی توحید شیعوں کے پاس تھی نا, ایسی توحید کسی مذہب کے پاس ہے ہی نہیں. باقی لوگوں کا خدا جسم رکھتا ہے, باقی لوگوں کے خدا کی ٹانگیں ہیں, شیعوں کے خدا کی ٹانگیں نہیں ہیں. شیعوں کے خدا کا جسم نہیں ہے. جو جسم والا ہو وہ شیعوں کا اللہ نہیں ہوتا. نہیں, آپ نے غور ہی نہیں فرمایا جو میں جملہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت. جو جسم رکھتا ہو وہ اللہ نہیں ہوتا. جو سمجھ میں آ جائے, توجہ ہے آپ صاحبان کی؟ ایک جملہ کہنا لوں آپ کی خدمت میں. مولا علی فرماتے ہیں توحید سمجھنا چاہتے ہو, سنو. اللہ کون ہے؟ لا یدرکہ بعد الہمم, جو تمہاری سوچوں میں محدود نہ ہو سکے وہ علی کا اللہ ہے. توجہ ہے یعنی آپ صاحبان کا؟ وہ ہے اللہ کہ جو تمہاری سوچوں میں نہ آ سکے. اور اللہ کی صفت کیا ہے؟ کہ لا سند ولا نو,
نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے. شیعوں کا اللہ وہ کہ جسے نہ اونگ آئے جسے نہ نیند آئے. گھبرا تو نہیں گئے آپ سے؟ شیعوں کا اللہ کون ہے؟ جسے نہ اونگ آتی ہے جسے نہ نیند آتی ہے اور جو سو جائے. توجہ ہے یا نہیں آپ صاحبان کی؟ جو سو جائے وہ اللہ ہو ہی نہیں سکتا. جو سونے والے کو اللہ کہے. توجہ چاروں مصاحبان سے آپ نے غور ہی نہیں فرمایا. جو سونے والے کو اللہ کہے اسے مذہب آل محمد کا پتہ نہیں، وہ شیعہ نہیں. توجہ چاروں مصاحبان سے آپ لفظ نہیں فرما رہے. اور مصیبت یہ ہو گئی ہے، صلوات پڑھ لیجئے گا بابا سے. صلوات پڑھیے گا بابا سے. اور میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے. میں جملہ جو عرض کر رہا ہوں پورے اعتماد کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں، جو سو جائے وہ اللہ نہیں ہوتا. اور پکی بات ہے کہ علی شب ہجرت سو گئے تھے. نہیں توجہ چاہ رہا ہوں میں سے. شب ہجرت علی سو گئے تھے. جو سو جائے وہ اللہ نہیں ہوتا. اور جو آل محمد کے منبر پہ آ کے سونے والے کو اللہ کہے وہ شیعہ نہیں. توجہ ہے یعنی آپ صاحبان کی فراڈ ہو رہا ہے آپ سے. مذہب آل محمد بیان ہی نہیں کیا جا رہا. ہمارے منبر پہ شیعت کے عنوان سے کچھ ایسے بندے آ گئے ہیں جو شیعہ ہے ہی نہیں. آپ ناراض بھی ہو جائیں گے تو میرے ذہن میں جملہ ہے، میں نے آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنا ہے. کعبے میں علی پیدا ہوئے، شب ہجرت سو گئے. جو پیدا ہو وہ بھی اللہ نہیں ہوتا. توجہ چاہ رہا ہوں میں صاحبان سے. اور جو سو جائے وہ بھی اللہ نہیں ہوتا. ایک جملہ اور نہ عرض کروں، پوری آپ کی توجہ ہے، آپ غور فرمائیں گے. پوری توجہ ہے آپ صاحبان کی. ایک اور فرمائیں گے آپ. علی کے پاس وہ صفات کہ جن کا اظہار ہوتا ہے وہ صفات خدا نہیں. صفات خدا اور ہیں، صفات علی اور ہیں. تم نے علی کو نہیں سمجھا. توجہ چاروں میں صاحبان سے. یہ عظمت علی نہیں سمجھا. میرا علی اتنا بلند ہے کہ تو نے تصور توحید چھوٹا بنا لیا ہے. توجہ چاہ رہا صاحبان سے. آپ نے لفظ بھی نہیں فرمایا. تم نے تصور توحید چھوٹا بنا لیا ہے. تصور توحید اتنا چھوٹا نہیں. جہاں تو نے تصور توحید بنایا ہے وہاں پہ تو میرا امام نظر آتا ہے. توجہ ہے یعنی آپ صاحبان کی آتی کریں. اللہ کی صفات زائد بر ذات نہیں. اچھی بات تھی، اچھی بات تھی. وہ جو مولوی درس میں پیش نماز پڑھاتے تھے نا، ان کی باتیں یاد رہ جاتی.
صفات ثبوتیہ بھی یاد رہ جاتی، صفات سلبیہ بھی یاد رہ جاتی، یعنی عین ذات ہیں، زائد بر ذات نہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی جو اللہ کی صفتیں ہیں وہ اللہ کی صفتیں ہیں، جو علی کی صفتیں ہیں وہ علی کی صفتیں ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ سے؟ آپ غور فرما رہے ہیں؟ بات بہت باریک میں شروع کر بیٹھا، لیکن عرض کرنا چاہتا ہوں توحید شافی سے نہ سمجھ۔ توجہ چاروں میں صاحبان سے آپ نے لطف نہیں فرمایا جو میں جملہ عرض کرنا ہوں۔ توحید شافی سے نہ سمجھ، علی سے سمجھ، علی سے نہ سمجھ۔ وہ کہتا ہے ماں شافی، شافی ساری زندگی تحقیقیں کرتے کرتے مر گیا، اسے سمجھ نہیں آیا، آ سکتا ہی نہیں، جو سمجھ میں نہ آئے اسے اللہ کہتے ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ سے؟ آپ نے غور فرما لیا تو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ چلو میری ذمہ داری یہ تھی کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر کے جاتا، یہ مجلسیں میرے نعروں کے لیے نہیں، یہ مجلسیں مذہب آل محمد کی ترویج کے لیے، یہ مذہب ہے، یہ مجلسیں میرے کاروبار کے لیے نہیں۔ گھبرا تو نہیں گئے آپ سے؟ ناراض تو نہیں ہو جائیں گے؟ ایک جملہ عرض کر لوں۔ مولا گئے حج پہ، مولا امام سجاد حج پہ گئے، صلوات پڑھ لیجیے گا ایک مرتبہ بابا۔ مولا طواف کر رہے ہیں، ہاتھ میں وقت حشام بھی ہے، وہ بھی طواف کر رہا ہے، اس کو کوئی پوچھتا نہیں۔ مولا کے ارد گرد سارے ہیں، حشام تجاہل عارفانہ کرتے ہوئے کرتا ہے، یہ کون ہے جس کے چاروں طرف بندے ہیں؟ میں بادشاہ ہوں، مجھے کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ وہاں پہ شاعر آل محمد تھا، دیکھ کے کہتا تم نہیں جانتے اسے یہ کون ہے؟ تم نہیں جانتے اسے یہ کون ہے؟ یہ تو وہ ہے جس کو ہل بھی جانتا ہے، حرم بھی جانتا ہے، یہ تو وہ ہے جسے کعبہ بھی جانتا ہے، مینا بھی جانتا ہے۔ توجہ ہے یعنی آپ صاحبان کی؟ جب اس نے تعریف کی نا اس شاعر نے، حاکم وقت کہتا ہے یہ تعریف کرتا ہے، اسے جیل میں بھیج دو۔ یہ جیل کی طرف جا رہا تھا، میرے مولا سجاد نے پیسوں کی ایک تھیلی اس کی طرف بھیجی، جا رہا ہے، گھر میں تیرے ضرورت ہوگی، تیری ضروریات تو پوری ہونی ہی چاہیے، لہذا ایک تھیلی بھیجی، کہا کہ اسے قبول کرو۔ عجیب شاعر ہے، عجیب مداح ہے، اہل بیت ہے، دیکھ کے کہتا ہے مولا میں آپ کا مداح ہوں، مزدور نہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں صاحبان سے، میں آپ کا مداح ہوں، مزدور نہیں، میں نے مزدوری نہیں کی، میں نے مزدوری۔ ایک وہ ہے جن کا پیشہ شیعہ ہے، پیشہ ور شیعہ نہ بن۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں صاحبان سے، میں معذرت چاہتا ہوں، ماتم کے لیے بھی پیسے، کبھی لوگ کہتے تھے آج ہم کر رہے ہیں، مجلس پڑھنے کے لیے کاروبار نہ بنا مذہب آل محمد کو، یہ مذہب ہے، کاروبار نہیں۔ اور جب سے کاروبار بنانا شروع کیا ہے اس وقت سے عقائد خراب ہونا شروع ہوا ہے، اس وقت سے نظریہ خراب ہونا شروع ہوا ہے، اس وقت سے لوگوں کو حقیقت کا، اب میں اپنے ریٹنگ کو بڑھانے کے لیے، اپنا بڑا ثابت کرنے کے لیے میں باتیں ایسی کروں کہ تم نعرے زیادہ لگاؤ۔ اور کن باتوں پہ نعرے؟ آل محمد کو آل محمد کی عظمت بیان کر کے یا آل محمد کو اللہ بنا کے؟ یہ کون سی مذہب کی خدمت ہے؟ یہ کیا خدمت ہو رہی ہے کہ آل محمد اللہ ہے، آل محمد رب ہے؟ یہ دھوکہ ہے مذہب کے ساتھ۔ آل محمد بتا کے گئے علی سے سیکھ توحید کیا ہے۔ علی فرماتے ہیں مصطفیٰ کے دربار میں کھڑے ہوئے، انا عبد من عبید محمد، علی محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہے۔ پتہ نہیں چلا علی کون ہے؟ علی محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہے، تاکہ کائنات کو پتہ چل جائے کہ جس کا غلام علی جیسا ہو وہ آقا کتنا بلند ہوگا، اور جس کا آقا مصطفیٰ ہو اس کا خدا کتنا بلند ہوگا، اس کا اللہ کتنا بلند ہوگا، اس کا اللہ عظمت توحید سمجھنا ہے تو نہج البلاغہ پڑھ، عظمت توحید سمجھنا ہے تو صحیفہ سجادیہ پڑھ، زبور آل محمد پڑھ۔ آل محمد معرفت توحید کے لیے ہیں،
اور یہ آپ کی توجہ ہے، مجھے کوئی فکر نہیں ہے، میرے ذمہ جو میری ذمہ داری ہے میں نے اسے ادا کر کے جانا ہے۔ معرفت توحید اگر پوری طرح سے آ جائے، یہی مقصد تھا آل محمد کا۔ یہ کیوں بیان کرتے ہو کہ آخری وقت مولا نے سجدہ کیا؟ مولا امام حسین نے آخری وقت سجدہ کیا، سجدہ کر کے بتایا نا کہ ہم خدا نہیں، خدا وہ ہے جسے حسین سجدہ کرے، خدا وہ ہے جسے علی سجدہ کرے، خدا وہ ہے کہ جسے سجاد سجدہ کرے، سید الساجدین یعنی سجدہ کرنے والوں کا سردار۔ تو عظمت یہ ہے کہ یہ سجدہ کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، یہ سردار ہیں سجدہ کرنے والوں کے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یقیناً آپ کی توجہ ہے۔ مذہب، ہاں میں کہا کرتا ہوں مذہب دیکھنا ہے تو ان کا دیکھ کے جن کا مذہب شیعہ ہے، بندہ ہے حجر ابن عدی نام ہے، علی کا شیعہ ہے، چھوڑتا ہی نہیں فضائل علی کو، بیان کرتے ہوئے رکتا ہی نہیں۔ بڑی کوشش کی گئی، جو کوفے کا گورنر ہے کہتا ہے یہ ہر وقت علی علی کرتا رہتا، یہ مجھ سے سنبھالا نہیں جاتا، لے لو اسے۔ امیر شام کہتا میرے پاس بھیج دو۔ سوچا میرے پاس آ گیا تو میرے دربار میں بھی علی علی ہوگا، اسے راستے میں قتل کر دو۔ حمام اس کا بیٹا تھا، دونوں کے قتل کا حکم ہوا، سجاد دونوں کے قتل کا حکم ہوا، حجر ابن عدی اس کا بیٹا حمام بھی قتل کرنے لگے نا۔ جلاد نے پوچھا حجر تمہیں پہلے قتل کریں یا تمہارے بیٹے کو؟ کہتا ہے کہ پہلے مجھے قتل کرو، اس لیے کہ میں بوڑھا ہوں، جوان بیٹے کو قتل ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکوں گا، پہلے مجھے قتل کرو۔ جلاد آگے بڑھا کہتا رک جاؤ، پہلے میرے بیٹے کو قتل کرو۔ کہا کیا حجر اپنے بیٹے کے بعد چند لمحے زندہ رہنا چاہتا ہے، تھوڑی سی زندگی زیادہ لینا چاہتا ہے، پہلے بیٹے کو قتل کروا رہا ہے؟ کہتا ہے نہیں، میں بیٹے کے بعد زیادہ زندہ نہیں رہنا چاہتا، اس لیے کہا ہے پہلے میرے بیٹے کو قتل کر، اس لیے کہ جب مجھے قتل کرو گے میں تڑپوں گا، روؤں گا، مجھے تڑپتا ہوا دیکھ کے کہیں میرا بیٹا محبت علی نہ چھوڑ دے۔ توجہ چاہ رہا ہوں صاحبان سے، میں چاہتا ہوں میرے سامنے قتل ہو تاکہ مجھے یقین ہو کہ میرا بیٹا محبت علی پہ گیا ہے۔ کہا اسے پیسے بھیجو۔ مولا سجاد نے پیسے بھیجے، وہ دیکھ کے کہتا ہے میں تیرا مداح ہوں مزدور نہیں۔ توجہ ہے یعنی آپ صاحبان کی، جب کہا نا میں تیرا مداح ہوں مزدور نہیں، پیسے واپس آئے، مولا نے دگنے کر کے بھیجا کہ جو ہمیں ہمارے اہل سمجھ کے تعریف کرے ہم اس کی اور زیادہ خدمت کرتے۔ نہیں آپ صاحبان کی، آپ نے غور فرما لیا۔ یہ بات اصل میں یہ ہے کہ آل محمد کے دروازے پہ آ جب وہ معروف بات ہے، آل محمد کے دروازے پہ آ کے غربت کیسی؟ ان کے دروازے پہ آ جائے تو اس سے زیادہ امیر کون سا بندہ ہو سکتا ہے؟ پھر مانگنا ہے تو ان کے صدقے سے مانگنا، کون سا ایسا بندہ ہے؟ یہ تو عزت دے دیتے ہیں۔ میں عام طور پہ کہا کرتا ہوں یہ عزاداری سید الشہداء ہے جس کو ہم نے نہیں بچایا ہوا، عزاداری نے ہمیں بچایا ہوا ہے۔ یہ عزاداری وہ ہے کہ جس نے ہمارا تعارف کرایا ہوا ہے۔ کمی ہو گاؤں کا مجلس رکھ لے، بڑے بڑے پاٹا خان ہوں، اس دن وہی بڑا ہوتا ہے، اس لیے کہ حسین کا صدقہ ہے، اس لیے کہ حسین کا صدقہ ہے، وہی سب سے بڑا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جو حسین سے تعلق جوڑ لے وہ سب سے بڑا ہوتا ہے، سب سے بڑا ہوتا ہے۔ توجہ ہے یعنی آپ نے غور فرما لیا۔ چلو مجھے تو کچھ اور عرض کرنا تھا، اس طرف ذہن چلا گیا، لیکن میں پھر پلٹ کے آتا ہوں۔ توحید سمجھنا ہے تو سجاد سے سمجھ، توحید سمجھنا ہے تو مولا علی سے سمجھ، اور مولا علی اس لیے ہے کہ تعارف توحید ہو جائے، خاندان طہارت اس لیے ہے کہ تعارف توحید ہو جائے۔ زیادہ وقت نہ میں لوں آپ کا، لیکن بات ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، مصائب نہیں پڑھنا چاہتا ابھی، مصائب سے پہلے ایک واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مولا سجاد چلتے چلتے پہنچے ہیں دربار یزید میں۔ جب پہنچے ہیں نا دربار یزید میں، بہو بیٹیاں ساتھ ہیں، دربار یزید میں کھڑے ہو گئے ہیں۔ اب یہ حکمران ہے یزید بدبخت، اس کا جی چاہتا ہے کہ آج میری تعریف ہو اور بنی ہاشم کی مذمت۔ سجاد توق اور بیڑیاں پہن کے کھڑے ہیں، جب ایسے انداز سے کھڑے ہیں، بہو بیٹیاں کھڑی ہیں، یزید اپنے زر خرید غلام کو دیکھ کے کہتا ہے اٹھ، بنی ہاشم کی مذمت کر، بنی امیہ کی تعریف کر۔
وہ اٹھا, اس نے بنی ہاشم کی مذمت کرنا شروع کر دی, بنی امیہ کی تعریف کرنا شروع کر دی. وہ تعریف کرتے کرتے بہت زیادہ جب آگے بڑھانا تو ایک مرتبہ میرے مولا سجاد نے جو توق اور بیڑیاں پہن کے کھڑے تھے, ایک مرتبہ اپنی گردن کو اٹھایا, گردن کو اٹھا کے کہا, یا یزید اتاذن لی ان اجلس علی هذه الاوات. ممبر پڑا ہوا تھا, مولا سجاد دیکھ کے کہتا ہے, یزید اجازت دیتا ہے کہ میں بھی ان لکڑیوں پہ بیٹھ جاؤں؟ توجہ چاہ رہا ہوں صاحبان, چاہ غلط بھی نہیں فرمایا, اجازت دیتا ہے کہ میں بھی ان لکڑیوں پہ بیٹھ جاؤں؟ مولا یہ ممبر ہے, آپ اسے لکڑیاں کیوں کہہ رہے ہیں؟ مولا یقیناً کہیں گے اہل کے پاس ہو تو ممبر ہوتا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں صاحبان, چاہ غلط بھی نہیں فرمایا, اہل کے پاس ہو تو ممبر ہوتا ہے, نہ اہل کے پاس ہو تو ممبر بھی لکڑیاں ہوتا ہے. اجازت دیتا ہے کہ میں بھی بیٹھ جاؤں ان لکڑیوں پہ. یزید خاموش ہے. روایت کے 2 لفظ مجھے ملے ہیں, یزید کا بیٹا معاویہ وہ کہتا ہے 2 اجازت. تھکا ہوا ہے, بیڑیاں پہن کے آیا ہے, توق پہن کے آیا ہے, اتنے شہید کروا کے آیا ہے, 72 کا وارث ہے, 2 اجازت. دوسری روایت ہے کہ دربار میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا کہ 2 اجازت. یہ جملہ کہنا تھا عظمت سجاد کا جملہ اس بدبخت کے منہ سے نکلا ہے. یہ دیکھ کے کہتا ہے, تم نہیں جانتے یہ بھی علی کا پوتا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں صاحبان سے, آپ نے لطف نہیں فرمایا, تم نہیں جانتے یہ بھی علی کا پوتا ہے, اور ان کے ہاں علم سیکھا نہیں جاتا بلکہ منتقل ہوتا ہے. یہ علم سیکھتے نہیں بلکہ ان کے ہاں علم منتقل ہوتا ہے. اگر ایک مرتبہ انہیں اجازت دے دی گئی تو پھر بنی امیہ رسوا ہو جائیں گے, بنی ہاشم کی عظمت بڑھ جائے گی. انہوں نے کہا نہیں, 2 اجازت, تھکا ہوا ہے, کیا کر لے گا, کہنے دو, کیا کہہ سکے گا. اجازت ملی, میرے مولا گئے ممبر پہ. ممبر پہ جا کے ایک جملہ نہ کہوں آپ سے, توجہ اگر میری طرف رکھیں تو یہ کرتے رہیں گے, ٹیپ بند ہو رہی ہے, میں آپ توجہ میری طرف رکھیں گے. ممبر پیش کیا میرے مولا سجاد کو. یہ عظمت سجاد ہے کہ کربلا کے سارے واقعے کے بعد جو ممبر علی سے لیا گیا تھا نا, سجاد نے پھر واپس لے لیا. توجہ چاہ رہا ہوں صاحبان سے, آپ نے لطف فرما لیا. جو علی سے لیا گیا تھا, بسم اللہ ذاکر صاحب آ گئے, وہ سجاد نے پھر واپس لے لیا. سجاد مولا ممبر پہ گئے اور ممبر پہ جا کے کہتے ہیں, من عرفنی فقد عرفنی. جو مجھے جانتا ہے وہ مجھے جانتا ہے, جو نہیں جانتا میں اسے بتانا چاہتا ہوں میں کون ہوں. پوری توجہ ہے آپ صاحبان کی. کہا من عرفنی فقد عرفنی, جو مجھے جانتا ہے وہ مجھے جانتا ہے, جو نہیں جانتا میں اسے بتانا چاہتا ہوں میں کون ہوں. انا ابن مکہ و منا, میں مکہ کا فرزند ہوں, میں منا کا فرزند ہوں, میں ہل کا فرزند ہوں, میں حرم کا فرزند ہوں, میں مصطفیٰ کا فرزند ہوں, میں خدیجہ کا فرزند ہوں, میں زہرا کا فرزند ہوں, میں علی کا فرزند ہوں, میں حسن کا فرزند ہوں, میں حسین کا فرزند ہوں. مولا اپنا تعارف کرا رہے تھے. مولا جب اپنا تعارف کرا رہے تھے نا, مجمع میں چیخیں اٹھی, ایک مرتبہ آوازیں اٹھنا شروع ہوئی, مجمع پریشان تھا. ہم سمجھتے تھے باغی ہے, یہ تو رسول کا گھرانہ ہے. ہم سمجھتے تھے باغی ہے, یہ تو رسول کا گھرانہ ہے, یہ تو تعارف یہ کرا رہا ہے کہ میں رسول کا گھرانہ ہوں. جب یہ چیخیں اٹھنے لگی نا, جب یہ آوازیں اٹھنے لگی, یزید مؤذن کو دیکھ کے کہتا, مؤذن اذان دو. مؤذن نے اذان دینا شروع کی, کہا اللہ اکبر. میرے مولا بھی دیکھ کے کہتے اللہ اکبر. یہ دیکھ کے کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. مولا فرماتے ہیں میں بھی گواہی دیتا ہوں, میرا جسم بھی گواہی دیتا ہے, میرا روح بھی گواہی دیتا ہے, میری جلد بھی گواہی دیتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. معظم کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. یہ جملہ کہنا تھا کہ میرے مولا دیکھ کے کہتے ہیں اسکت, خاموش ہو جا. جب کہا نا خاموش ہو جا, یہ بالکل خاموش ہوا. میرے مولا نے یزید کی طرف منہ کیا. مولا یزید کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں یزید بتا, یہ محمد میرا نانا ہے؟ بھائی آپ نے توجہ نہیں فرمائی, یہ محمد میرا نانا ہے یا تیرا نانا ہے؟ نہیں, آپ کی توجہ نہیں. میں جملہ پھر کہنا چاہ رہا ہوں, دربار میں چل رہے تھے, روایت کا میں ذمہ دار ہوں. روایت یہ ہے بازار شام میں مولا جا رہے تھے کہ طلحہ کا فرزند ابراہیم بن طلحہ
دیکھیے گا تاریخ کا عجیب ظلم. طلحہ کا بیٹا ہے ابراہیم, یہ مولا کے پاس سے گزرا ہے. مولا کے پاس سے گزرتے ہوئے مولا سجاد جب توق اور بیڑیاں پہنے ہوئے تھے, ایک مرتبہ پاس سے گزرا ہے. گزر کے دیکھے کہ سجاد تو بتا تم جیتے ہو یا ہم؟ یہ جملہ کہنا تھا. مولا کہتے ہیں اذان ہو لینے دو. توجہ چاہ رہا ہوں صاحبان سے, اذان ہو لینے دو پھر پتا چلے گا ہم جیتے ہیں یا تم جیتے ہو. یزید بتا محمد میرا نانا ہے یا تیرا نانا ہے؟ اگر کہے کہ یہ میرا نانا ہے تو تو غلط کہتا ہے, اور اگر کہے کہ میرا نانا ہے تو بتا پھر مصطفیٰ کی بیٹیوں کو رسوا کیوں کیا؟ بس مجلس میری مکمل ہو گئی. میں نے اتنا ہی آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنا تھا. خدا شاہد ہے, اگر دنیا سجاد کو پہچان لیتی زہرا دادیاں بازاروں میں نہ جاتی. اجرکم اللہ, اللہ آپ کو سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ دے. میں عام طور پہ کہا کرتا ہوں واقعہ کربلا میں ایک مظلومہ ہے جس کی عمر کم ہے مصائب زیادہ ہے. اس مظلومہ کا نام ہے جناب سکینہ. اور ایک دوست کا جملہ ہے, وہ کہا کرتا یہ وہ مظلومہ ہے جو ماں کی گود سے نکلی تو بابا کے سینے پہ آئی, اور بابا کے سینے سے اتری تو کربلا کی تپتی ریت پہ گئی, اور کربلا کی تپتی ریت سے سید و غیر سید و عزادارو یہ مظلومہ اٹھی نہیں بلکہ اٹھائی گئی. اور جب اٹھائی گئی ہے نا تو بے پلانہ اونٹ کی کوہان پہ گئی. قافلہ کربلا سے تھوڑی دور گیا ہے کہ شمر بے غیرت قریب آیا ہے. آگے کہتا ہے میں نے سنا ہے اس قافلے میں ایک بچی ہے جس سے حسین بڑی محبت کرتے تھے. آپ سمجھ رہے ہیں کوئی نرمی کرنا چاہتا ہے. بے غیرت دیکھ کے کہتا ہے ہر کوئی دو دو ہو کے سوار ہو سکتا ہے, لیکن چونکہ اس بچی سے حسین کو محبت تھی اسے تنہا سوار ہونا پڑے گا. سید و غیر سید و عزادارو 3 یا 4 سالہ بچی, بے پلانہ اونٹ سوار کیا گیا. میری مخدومہ سنبھل نہیں سکی, چند قدموں پہ گئی تھی کہ گر گئی. روایت کے لفظ ہیں نہ نہیں پڑھ سکتا. یہ بے غیرت قریب آیا ہے, قریب آ کے میری مخدومہ کو اونٹ کی کوہان پہ اس انداز سے سوار کیا ہے کہ جب اگلی منزل پہ اتارا گیا سکینہ کا کرتا بھی سرخ ہو چکا تھا, اونٹ کی کوہان بھی سرخ ہو چکی تھی. اجرکم اللہ, اللہ آپ کو سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ دے. عزادارو اسی انداز میں یہ قافلہ چل رہا ہے. ایک مرتبہ پہنچ گیا ہے بازار کوفہ میں, اور جب بازار کوفہ میں پہنچا ہے نا تو بازار کوفہ میں اب گرمی عین شدت کی تھی, دوپہر کا وقت تھا, بدماشوں کی بھیڑ تھی, زہرا زادیوں کا قافلہ تھا, بے غیرت کا دربار سجا نہیں تھا. اس نے کہا قافلے کو روک دو. عزادارو جب قافلہ رکا نا, اب علماء کہتے ہیں, علامہ عسکری کہتے ہیں کہ ایک اونٹ تھا جس پہ مخدومہ زینب تھی, جھولی میں جناب سکینہ تھی. عزادارو جب بڑی دیر تک قافلہ رکا رہا نا, مرتبہ میری مخدومہ سکینہ نے ایک مرتبہ اپنی پھوپھی کی طرف دیکھا اور دیکھ کے سر کو جھکا لیا. عزادارو سر کا جھکانا تھا کہ مخدومہ زینب دیکھ کے کہتی ہیں بیٹی کچھ کہنا چاہتی تھی تو کہو. کہا کیا کہوں پھوپھی اماں آپ مجبور ہیں. عزادارو جب کہا نا کیا کہوں آپ مجبور ہیں, مخدومہ دیکھ کے کہتی ہیں بیٹی کہو, ہو سکتا ہے تیری خواہش پوری ہو جائے. عزادارو جب کہا نا ہو سکتا ہے تیری خواہش پوری ہو جائے, جناب سکینہ دیکھ کے کہتی ہیں پھوپھی اماں اگر پوچھنا چاہتی ہو اس گرمی میں تھوڑا سا پانی چاہیے. عزادارو پانی کا نام آنا تھا کہ ساقی کوثر کی بیٹی کا سر جھک گیا, پانی نہیں ملا. عزادارو جب پانی نہیں نہ ملا, چھت پہ ایک عورت دیکھ رہی تھی کہ بچی نے پانی مانگا ہے, بڑی پانی دے نہیں سکی, بھاگ کے گئی, پانی کا ایک جام لے کے آ گئی. مجھے معاف فرمائیے گا, پانی کا جام لے کے آ کے میری مخدومہ کو دیکھ کے کہتی ہے قائدن اس بچی کو کہو کہ پانی پی لے.
عزادارو میری مخدومہ نے پانی لیا، جناب سکینہ کو پانی دیا، جناب سکینہ پانی پینا چاہتی تھی کہ یہ چھت والی عورت دیکھ کے کہتی ہے قائدن جب یہ بچی پانی پی لے نا تو اسے کہنا کہ میرے لیے 2 دعائیں کرے، اس لیے کہ میں نے سنا ہے یتیموں کی دعا بڑی قبول ہوتی ہے، یتیموں کی دعا بڑی قبول ہوتی ہے۔ عزادارو جب یہ جملہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ میری مخدومہ نے جلدی سے جناب سکینہ کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہا بیٹی لاجپال کی بیٹی ہے، پانی بعد میں پینا، پہلے اس عورت کے لیے دعا کر۔ عزادارو میری مخدومہ دیکھ کے کہتی ہیں عورت بتا تیری پہلی دعا کیا ہے؟ یہ دیکھ کے کہتی ہے قائد نے اس بچی کو کہو کہ یہ دعا کرے جیسے یہ یتیم ہوئی ہے نا میری اولاد یتیم نہ ہو۔ عزاداروں میں کہا کرتا ہوں جناب سکینہ نے وہ دامن پھیلایا جو کربلا میں جل گیا تھا، جلے ہوئے دامن کو پھیلا کے کہا الہی میری یتیمی کا واسطہ اس عورت کی اولاد یتیم نہ ہو۔ عزاداروں دعا ہو گئی۔ میری مخدومہ دیکھ کے کہتی ہیں عورت بتا تیری دوسری دعا کیا ہے؟ یہ دیکھ کے کہتی ہے قائدن اس بچی کو کہو کہ یہ دعا کرے الہی مجھے ایک مرتبہ مدینے جانا نصیب ہو۔ عزاداروں مدینے کا نام آنا تھا۔ وہ مخدومہ جو پلٹ پلٹ کے بچی کی طرف دیکھ رہی تھی نا اب نہیں بچی کی طرف دیکھا۔ میری مخدومہ دیکھ کے کہتی ہیں عورت بتا تو مدینے کیوں جائے گی؟ مدینے میں تیرا کون رہتا ہے؟ یہ عورت دیکھ کے کہتی ہے قائدن تجھے پتا نہیں مدینے میں میرے مرشد رہتے ہیں۔ عزاداروں جب کہا نا مدینے میں میرے مرشد رہتے ہیں میری مخدومہ دیکھ کے کہتی ہیں سچ بتا تو نے مرشدوں کو ملنے جانا ہے یا مرشد زادی کو ملنے جانا ہے؟ عزاداروں یہ جملہ کہنا تھا کہ یہ چھت والی عورت دیکھ کے کہتی ہے قائدن تو قائدن ہے نا تجھے معاف کرتی ہوں ورنہ جس کو میں نے ملنے جانا ہے نا میں اس کا نام اس نجس بازار میں نہیں لے سکتی، میں اس کا نام اس نجس بازار میں نہیں لے سکتی۔ عزاداروں یہ جملہ کہنا تھا میری مخدومہ دیکھ کے کہتی ام حبیبہ قرآن پڑھتی رہی پہچانا نہیں، قرآن پڑھتی رہی پہچانا نہیں، اب جو پہچان گئی نا یہی زینب ہے۔ سر پیٹ کے دیکھ کے کہتے مخدومہ اگر آپ زینب ہیں تو جس پہ مان کیا کرتی تھی وہ عباس کہاں ہے؟ جس پہ مان کیا کرتی تھی وہ عباس کہاں ہے؟ پہچانا نہیں؟ کہا پہچانا نہیں، وہ جو گھوڑے کی گردن میں سر لٹک رہا ہے وہ ہے تیرے مولا مرشد عباس کا۔ عزاداروں یہ ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے مخدومہ سارے سر نیزوں پہ مولا مرشد عباس کا گھوڑے کی گردن میں کیوں ہے؟ میری مخدومہ دیکھ کے کہتی ہے ام حبیب اسے بھی بڑی مرتبہ نیزے پہ سوار کیا گیا لیکن جب اس کی نظر میرے برہنہ سر پہ پڑتی ہے